بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قولہ ومن كان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور جو شخص نادار ہو وہ مناسب مقدار میں کھا لے، اور جب امانت ان یتیم بچوں کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو۔ بیدارن مبادرہ کے معنی میں ہے جلدی کرنا۔ اعددنا عطات سے افعلنا کے وزن پر، جس کے معنی ہم نے تیار کیا۔ حدیث نمبر 4575۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے اس ارشاد، بلکہ جو شخص خوشحال ہو وہ اپنے کو بالکل روکے رکھے، البتہ جو شخص نادار ہو وہ واجبی طور پر کھا سکتا ہے۔ اس کے سلسلے میں فرمایا، یہ آیت یتیم کے بارے میں اتری ہے کہ اگر ولی نادار ہو تو یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کی اجرت میں واجبی طور پر یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی نیت کچھ فساد و بگاڑ کی نہ ہو۔ باب قولہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور جب تقسیم ورثہ کے وقت کچھ عزیز قرابت دار اور بچے اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو۔ حدیث نمبر 4576۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، اور جب تقسیم کے وقت عزیز و اقارب اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو ان کے سلسلے میں کہا کہ یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ باب قولہ یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4577، متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق قبیلے بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہے، اس لیے آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے اس کا پانی مجھ پر چھڑکا۔ میں ہوش میں آ گیا۔ پھر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا کیا حکم ہے؟ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے، متفق علیہ۔ باب قولہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں جب کہ ان کے اولاد نہ ہو۔ حدیث نمبر 4578۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں میت کا سارا مال اولاد کو ملتا تھا، البتہ والدین کو وہ ملتا جو میت ان کے لیے وصیت کر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا مناسب سمجھا اس میں نسخ کیا، چنانچہ اب مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصہ کے برابر ہے، اور میت کے والدین یعنی ان دونوں میں ہر ایک کے لیے اس مال کا چھٹا حصہ ہے، بشرطے کہ میت کے کوئی اولاد نہ ہو۔ لیکن اگر بشرطے کہ میت کے کوئی اولاد ہو، لیکن اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو
بلکہ اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا اور بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، جبکہ اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 ہوگا اور شوہر کا آدھا حصہ ہوگا اگر اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد ہو تو پھر 1/4 ہوگا۔ باب قولہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم بیوہ عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان لا تعدلوہن کے معنی ہے کہ ان پر جبر و قہر نہ کرو۔ حوبا گناہ، تعولو تمیلو تم جھک جاؤ، نحلہ مہر کے معنی میں آتا ہے۔ حدیث نمبر 4579، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے فرمان، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک ہو جاؤ، اور نہ انہیں اس غرض سے قید رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے رشتہ دار اس عورت کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے۔ اگر انہی میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، یا پھر وہ جس سے چاہتے اسی سے اس کی شادی کرتے، اور چاہتے تو نہ بھی کرتے۔ اس طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلہ میں بھی شوہر کے رشتہ دار اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے۔ اسی پر یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم نازل ہوئی۔ اب کہاں ہیں وہ پادری لوگ جو اسلام پر تانا مارتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو لونڈی بنا دیا؟ اسلام کی برکت سے تو عورتیں آدمی ہوئیں، ورنہ عرب کے لوگوں نے تو گائے بیل کی طرح ان کو مال اسباب سمجھ لیا تھا۔ عورت کو ترکہ نہ ملتا، اسلام نے ترکہ دلایا، عورت کو جتنی چاہتے بے گنتی طلاق دے دیتے، عدت نہ گزارنے پاتی کہ ایک اور طلاق دے دیتے، اس کی جان غضب میں رہتی۔ اسلام نے 3 طلاقوں کی حد باندھ دی۔ خاوند کے مرنے کے بعد عورت اس کے وارثوں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی کی طرح رہتی۔ اسلام نے عورت کو پورا اختیار دے دیا، چاہے تو نکاح ثانی پڑھا لے اور نکاح ثانی کر لے۔ باب قولہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور جو مال والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں اس کے لیے ہم نے وارث ٹھہرا دیے ہیں۔ معمر نے کہا کہ موالی سے مراد اس کے والی وارث ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو قسم کھا کر اپنا وارث بناتے تھے، یعنی حلیف اور مولا کے کئی معنی آتے ہیں۔ چچا کا بیٹا، غلام، لونڈی کا مالک جو اس پر احسان کرے اس کو آزاد کرے، خود غلام جو آزاد کیا جائے، مالک، دین کا پیشوا، یہ سب مولا کے معنی میں آتے ہیں۔ حدیث نمبر 4580، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا فرمان لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ سے مراد وارث ہیں، اور وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ کی تفسیر یہ ہے کہ شروع میں جب مہاجرین مدینہ آئے تو قرابت داروں کے علاوہ انصار کے وارث مہاجرین بھی ہوتے تھے۔ اس بھائی چارہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان کرایا تھا۔ اس بھائی چارہ کی وجہ سے جو نبی اکرم نے کروایا تھا، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو پھر یہ طریقہ منسوخ ہو گیا۔ پھر بیان کیا کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ سے وہ لوگ مراد ہیں جن سے دوستی، مدد اور خیر خواہی کی قسم کھا کر عہد لیا جائے، لیکن اب ان کے لیے میراث کا حکم منسوخ ہو گیا مگر وصیت کا حکم رہ گیا ہے۔ باب قولہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 4581، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا سورج کو دوپہر کے وقت دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ اس پر بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری پیش آتی ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بس اسی طرح تم بلا کسی دقت اور رکاوٹ کے اللہ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ ہر امت اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ اس وقت اللہ کے سوا جتنے بھی بتوں اور پتھروں کی پوجا ہوتی تھی سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر جب وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا گنہگار، اور اہل کتاب کے کچھ لوگ، تو پہلے یہود کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ عزیر ابن اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا لیکن تم جھوٹے تھے، اللہ نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے رب، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ انہیں اشارہ کیا جائے گا کہ ادھر نہیں چلتے، کیا ادھر نہیں چلتے؟ چنانچہ سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں چمکتی ریت پانی کی طرح نظر آئے گی، بعض بعض کے ٹکڑے کیے دے رہی ہوگی۔ پھر سب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا کہ مسیح بن ابراہیم بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسیح بن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم جھوٹے تھے، اللہ نے کسی کو بیوی و بیٹا نہیں بنایا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہو، اور ان کے ساتھ یہودیوں کی طرح برتاؤ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ نیک ہوں یا گنہگار، تو ان کے پاس ان کا رب ایک صورت میں جلوہ گر ہوگا جو پہلی صورت سے جس کو وہ دیکھ چکے ہوں گے ملتی جلتی ہوگی۔ یہ وہ صورت نہ ہوگی۔ اب ان سے کہا جائے گا اب تمہیں کس کا انتظار ہے؟ ہر امت اپنے معبودوں کے ساتھ لے کر چلی جا چکی۔ وہ جواب دیں گے ہم دنیا میں جب لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا جدا ہوئے تو ہم ان میں سب سے زیادہ محتاج تھے، پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اب ہمیں اپنے سچے رب کا انتظار ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دنیا میں جب لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا جدا ہوئے تو ہم ان میں سب سے زیادہ محتاج تھے، پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔
اور اب ہمیں اپنے سچے رب کا انتظار ہے جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں۔ اس پر تمام مسلمان بول اٹھیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ 2 یا 3 مرتبہ یوں کہیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ باب قولہ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، سو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور ان لوگوں پر تجھ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ المختال اور خطال کا معنی ایک ہے، غرور کرنے والا، اکڑنے والا۔ نتمسا وجوہن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے چہروں کو مٹا کر گدھے کی طرح سپاٹ کر دیں گے۔ یہ تمثل کتاب سے نکلا ہے، لکھا ہوا مٹا دیا۔ سعیرہ ایندھن کے معنی میں ہے۔ حدیث نمبر 4582۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، حضور اکرم کو میں پڑھ کر سناؤں؟ وہ تو آپ ہی پر نازل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورہ نساء سنانی شروع کی۔ جب فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا پر پہنچا تو آپ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ متفق علیہ۔ باب قولہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہوا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ صعیدن زمین کی ظاہری سطح کو کہتے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا، طاغوت بڑے ظالم قسم کے سردار جن کے یہاں جاہلیت میں لوگ مقدمات لے جایا کرتے تھے۔ ایک ایسا سردار قبیلے جوہینہ میں تھا، ایک قبیلے اسلم میں تھا، اور ہر قبیلہ میں ایک ایسا طاغوت ہوتا تھا۔ یہ وہی کاہن تھے جن کے پاس شیطان غیب کی خبریں لے کر آیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ الجبت سے مراد جادو ہے اور الطاغوت سے مراد شیطان ہے، اور اکرمہ نے کہا الجبت حبشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اور الطاغوت کاہن کے معنی میں آتا ہے۔ حدیث نمبر 4583۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مجھ سے اسماء رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، نہ لوگ وضو سے تھے اور نہ پانی موجود تھا، اس لیے وضو کے بغیر نماز پڑھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی نازل کی آیت اتاری۔ باب قولہ اولی الامر منکم۔ آیت اولی الامر منکم کی تفسیر کا بیان۔ اولی الامر سے بااختیار حاکم لوگ مراد ہوا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے اولی الامر کی حاکموں کی۔ آگے آیت یوں ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تم میں آپس میں کوئی اختلاف ہو تو اس مسئلہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر اللہ اور پچھلے دن پر تم ایمان رکھتے ہو، اسی میں خیر ہے
اور فیصلے کے لحاظ سے یہی طریقہ بہتر ہے۔ اس آیت سے مقلدین نے تقلید شخصی کا وجوب ثابت کیا ہے، لیکن در حقیقت اس میں تقلید شخصی کی تردید ہے، جبکہ اختلاف کے وقت اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے مراد قرآن مجید ہے اور رسول کی طرف سے مراد حدیث شریف ہے۔ کسی بھی اختلاف کے وقت قرآن و حدیث سے فیصلہ ہوگا، جس کے آگے نہ کسی حاکم کی بات چلے گی نہ کسی امام کی، صرف قرآن و حدیث کو حاکم مطلق مانا جائے گا۔ ائمہ مجتہدین کی بھی یہی ہدایت ہے، البتہ جامد مقلدوں کو نیک سمجھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ حدیث نمبر 4584، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آیت اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے حاکموں کی، عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مہم پر افسر بنا کر روانہ کیا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ راستے میں ان کو کسی بات پر غصہ آیا، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا آگ سلگاؤ، جب آگ روشن ہوئی تو کہا اس میں گھس جاؤ، بعض نے کہا ان کی اطاعت کرنی چاہیے، بعض نے کہا کہ ان کا حکم یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کا ماننا ضروری نہیں۔ آخر یہ آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ نازل ہوئی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو کتاب اللہ و حدیث رسول کی طرف رجوع کرو، اس سے تقلید شخصی کی جڑ کٹ گئی۔ باب قولی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز مسلمان نہ ہوں گے جب تک یہ لوگ اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہوں تجھ کو اپنا حکم نہ بنا لے اور آپ کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ برضا و رغبت تسلیم نہ کر لے۔ حدیث نمبر 4585، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ زبیر کا ایک انصاری کا نام ثابت بن قیس تھا، مقام حرہ کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہوا کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سینچنے کا حق رکھتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا زبیر پہلے تم اپنا باغ سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کو جلدی پانی دے دینا۔ اس پر انصاری صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، اس لیے کہ آپ کی پھوپھی ذات بھائی ہیں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے کہا زبیر اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک روک کے رکھو کہ مڈیر تک بھر جائے، یعنی پانی روکے رکھو اور تاکہ بھر جائے، پھر اپنے پڑوس کے لیے چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ نے زبیر کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا، کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ کا خفا ہونا قدرتی تھا۔ آپ نے اپنے پہلے فیصلہ میں دونوں کی رعایت رکھی تھی۔ زبیر نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی، تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک یہ اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہوں تم کو حکم نہ تسلیم کر لیں اور فیصلہ تم سے نہ کروائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان کبھی پورا ہونے والا نہیں جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں تجھ کو حکم نہ بنا لیں، پھر تیرے فیصلے کو خوشی خوشی تسلیم نہ کر لیں۔
مومن کی یہی نشانی ہے کہ جس مسئلہ میں اگر صحیح حدیث مل جائے بس خوشی خوشی اس پر عمل شروع کر دے۔ اگر تمام جہان کے مولوی مجتہد مل کر اس کے خلاف بحث کریں بیان کریں تو کرتے رہیں، ذرا بھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ان مجتہدوں کا مذہب جو ہم چھوڑتے ہیں اچھی بات نہیں ہے، بلکہ دل میں بہت خوشی اور سرور پیدا ہو کہ حق تعالیٰ نے حدیث شریف کی پیروی کی توفیق دی اور قیدانی و قہستانی کے پھندے سے نجات دلائی۔ باب قولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کے اس فرمان کا بیان، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے۔ حدیث نمبر 4586 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے اور آپ نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہہ کر آخرت کو پسند کیا۔ باب قولہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے اور ان لوگوں کی مدد کے لیے نہیں لڑتے جو کمزور ہیں مردوں میں اور عورتوں لڑکوں میں سے، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال ہم کو اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ حدیث نمبر 4587 عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں اور میری والدہ مستضعفین میں سے تھے، یعنی کمزور لوگوں میں سے تھے۔ حدیث نمبر 4588 ابن ابی ملیکہ یہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہا، تلاوت کی، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ حسرت میں ذاقت کے معنی میں ہے، یعنی حسرت یہ ذاقت کے معنی میں ہے۔ تلو تمہاری زبانوں سے گواہی ادا ہوگی۔ اور ابن عباس کے سوا دوسرے شخص ابو عبیدہ نے کہا مراغم کا معنی ہجرت کا مقام۔ عرب لوگ کہتے ہیں راغم تو قومی، میں نے اپنی قوم والوں کو جمع کر دیا۔ موقوتہ کے معنی ایک وقت مقررہ پر، ایک وقت مقررہ پر، یعنی جو وقت ان کے لیے مقرر ہو۔ باب قولہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم، اللہ کے اس فرمان کا بیان، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کے باعث انہیں الٹا پھیر دیا۔ ابن عباس نے کہا ارکسہم بددہم کے معنی میں ہے، فیا کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 4589 زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے فرمان فما لکم فی المنافقین فئتین،
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعت اور دو فریق ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ منافقین جو اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنگ احد میں آپ کو چھوڑ کر واپس آ گئے، تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول ان منافقین سے قتال کیجیے، اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ان سے قتال نہ کیجیے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ خباثت کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ باب قولہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور انہیں جب کوئی بات امن یا خوف کی پہنچتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ اذاؤ کا معنی مشہور کرتے ہیں، یستنبتونہ کا معنی نکالتے ہیں۔ حسیبہ کافی ہے، الا اناسا سے بے جان چیزیں مراد ہیں، پتھر مٹی وغیرہ۔ مریدہ شریر، فلیبتکن بتکہ سے نکلا ہے، اس کو کاٹ ڈالو۔ قیلن اور قولن دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ تبا کا معنی مہر لگا دیا اور مہر کر دیا، توبیہ مہر لگا دیا گیا۔ باب قولہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم۔ مغیرہ بن رومان روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ علماء کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، چنانچہ میں ابن عباس کی خدمت میں اس کے لیے سفر کر کے گیا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے، نازل ہوئی، ان کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اور اس باب کی یہ سب سے آخری آیت ہے، اسے کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے، متفق علیہ۔ بلا وجہ ہر انسان کا خون ناحق بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید نے ایسے خونی انسانوں کو پوری نوع انسانی کا قاتل قرار دیا ہے اور اسے بہت بڑا فسادی مجرم بتلایا ہے۔ پھر اگر یہ خون ناحق کسی مومن مسلمان کا ہے تو اس قاتل کو قرآن مجید نے ابدی دوزخی قرار دیا ہے، جو قرآنی اصطلاح میں ایک سنگین ترین اور آخری سزا ہے۔ اس آیت کے مطابق حضرت ابن عباس قاتل مومن کی توبہ قبول نہ ہونے کے قائل تھے، مگر سورہ فرقان میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا کے تحت جمہور اس کی توبہ کے قائل ہیں۔ یہ سعید بن جبیر اسدی کوفی ہیں، جلیل القدر تابعین میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ انہوں نے ابو مسعود، ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر اور انس بن مالک سے علم حاصل کیا، اور ان سے بہت سے لوگوں نے۔ شعبان سن 95 ہجری میں جبکہ ان کی عمر 49 سال تھی، حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کروایا۔ باب قولہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تو مومن ہی نہیں۔ السلم اور السلام سب کا معنی ایک ہے، سلام کرنا، متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تمہیں سلام کرتا ہو اسے یہ مت کہا کرو کہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک صاحب اپنی بکریاں چرا رہے تھے، ان صاحب کا نام مرداس تھا۔ ایک مہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلمان انہیں ملے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، لیکن مسلمانوں نے بہانہ خور جان کر انہیں قتل کر دیا اور ان کی بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، آخری آیت عرض الحیات دنیا۔ اس سے اشارہ انہی بکریوں کی طرف تھا۔ بیان کیا کہ ابن عباس نے السلام قرأت کی ہے، مشہور قرأت بھی یہی ہے۔ باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، ایمان والوں میں سے بلا عذر گھروں میں بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث نمبر 4592۔ سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں، انہوں نے مروان بن حکم بن عاص کو مسجد میں دیکھا، پھر میں ان کے پاس آیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے خبر دی اور انہیں زید بن ثابت نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ آیت لکھوائی، مسلمانوں میں سے گھر بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ یہ آیت لکھوا ہی رہے تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے اور عرض کیا اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، اگر میں جہاد میں شرکت کر سکتا تو یقیناً جہاد کرتا۔ وہ اندھے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر وحی اتاری، آپ کی ران میری ران پر تھی، اس کا مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران پھٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے الفاظ نازل فرمائے، یعنی جو لوگ معذور ہیں تو ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4593۔ براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کتابت کے لیے بلایا اور انہوں نے وہ آیت لکھ دی۔ پھر عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوئے اور اپنے نابینا ہونے کا عذر پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے الفاظ نازل فرمائے۔ حدیث نمبر 4594۔ براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ جب لا یستوی القاعدون من المؤمنین نازل ہوئی تو نبی اکرم نے فرمایا کہ فلاں، یہ فلاں سے مراد زید بن ثابت کو بلاؤ۔ وہ اپنے ساتھ دوات اور تختی یا شانہ کی ہڈی لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ ابن ام مکتوم نے جو نبی اکرم کے پیچھے موجود تھے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں۔ چنانچہ وہیں اس طرح آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ حدیث نمبر 4595۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین سے اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو بدر میں شریک تھے اور جنہوں نے بلا کسی عذر کے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ باب قولہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الرجال قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک ان لوگوں کی جانیں
جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ بولیں گے ہم اس ملک میں بے بس کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی سرزمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ حدیث نمبر 4596، محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود نے بیان کیا، کہا کہ اہل مدینہ کو جب مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا دور تھا اور یہ 6 سال تک تھا تقریباً، شام والوں کے خلاف ایک فوج نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اس فوج میں میرا بھی نام لکھا گیا، تو ابن عباس کے غلام اکرمہ سے میں ملا اور انہیں اس صورتحال کی اطلاع دی۔ انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا اور کہا مجھے ابن عباس نے بتایا ہے کہ کچھ مسلمان مشرکین کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی زیادتی کا سبب بنے، پھر تیر آتا اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی زیادتی کا سبب بنتے، پھر تیر آتا اور وہ سامنے پڑ جاتے تو انہیں لگ جاتا اور ان کی جان چلی جاتی، ان کی جان جاتی رہتی، یا تلوار سے غلطی میں کوئی انہیں قتل کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے جب فرشتے قبض کرتے ہیں۔ باب قولہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، سوائے ان انتہائی کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کوئی تدبیر ہی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی راہ پاتے ہیں کہ ہجرت کر سکیں۔ حدیث نمبر 4597، ابن عباس روایت کرتے ہیں الا المستضعفین کے سلسلے میں کہ میری ماں بھی انہی لوگوں میں تھیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ باب قولہ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ غفورا رحیما، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حدیث نمبر 4598، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر سجدہ میں جانے سے پہلے یہ دعا کی، اے اللہ عیاش بن ابی ربیہ کو نجات دے دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے دے، اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے دے، اے اللہ کفار مضر کو سخت سزا میں مبتلا کر دے، اے اللہ انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔ باب قولہ تعالی ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی او ان تضعوا اسلحتکم، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو رہی ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ حدیث نمبر 4599، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی کے سلسلے میں بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف زخمی ہو گئے تھے، ان کے متعلق یہ آیت اتری ہے۔ باب قولہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ اللہ تمہیں عورتوں کی بابت حکم دیتا ہے، اور وہ حکم وہی ہے جو تم کو قرآن میں ان یتیم لڑکیوں کے
حق میں سنایا جاتا ہے جن کو تم پورا حق نہیں دیتے۔ حدیث نمبر 4600 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں وہی فتویٰ دیتا ہے۔ آیت وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ تک انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں اتری ہے کہ اگر اس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور اس کا ولی اور وارث بھی ہو، لڑکی اس کے مال میں حصے دار ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی، اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے مال میں حصے دار بن جائے، جس میں لڑکی حصے دار تھی، اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ باب قولہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو تو ان کو باہمی صلح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہتر ہے۔ ابن عباس نے کہا، آیت میں شقاق کے معنی فساد اور جھگڑا کے ہوتے ہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس کو اپنے فائدے کا لالچ ہوتا ہے۔ کل معلقہ، یعنی نہ تو وہ بیوہ رہے اور نہ شوہر والی ہو۔ نشوزن کے معنی بغض کے ہوتے ہیں اور عداوت کے۔ حدیث نمبر 4601 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اور اگر کسی عورت کو، آیت پڑھتی ہیں یہ، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو کے متعلق کہا کہ ایسا مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں بلکہ وہ اسے جدا کر دینا چاہتا ہے، اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان نفقہ معاف کرتی ہوں، تم مجھے طلاق نہ دو، تو ایسی صورت کے متعلق یہ آیت اتری ہے۔ باب قولہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ابن عباس نے کہا کہ الدرک الاسفل سے مراد جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور سورہ انعام میں نفقہ بمعنی سربا یعنی سرنگ ہے۔ حدیث نمبر 4602 اسود یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے حلقے درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حذیفہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا، پھر کہا نفاق میں وہ جماعت مبتلا ہو گئی جو تم میں سے بہتر تھی۔ اس پر اسود بولے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود مسکرانے لگے اور حذیفہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کھڑے اٹھ گئے اور آپ کے شاگرد بھی ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر حذیفہ نے مجھ پر کنکری پھینکی، میں حاضر ہوا تو کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود کی ہنسی پر حیرت ہوئی، حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وہ خوب جانتے تھے۔ یقیناً نفاق میں ایک جماعت کو مبتلا کیا گیا تھا جو تم سے بہتر تھی، اس لیے کہ پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔